اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کے جوان عمر سردار تھے۔ سفارت کے عہدے پر فائز تھے۔ مزاج میں ذرا سختی تھی، ہر بات میں شدت کا اظہار کرتے تھے۔ اسلام کے سخت دشمن اور کٹر مخالف تھے، مسلمانوں کو چھیڑتے اور ستاتے تھے۔ ایک دن کسی تبخانے میں پڑے سو رہے تھے، اچانک ایک آواز آئی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجا بندگی اور اطاعت کے لائق نہیں۔ عبادت اور اطاعت کا حقدار صرف وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو سب کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ آواز سنی گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور اس کلمے کی صداقت پر غور کرنے لگے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چھپ چھپ کر قرآن سننے لگے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہ قرآن کی آیتوں پر غور کرتے اور اثر لیتے رہتے، لیکن ساتھ ہی اسلام دشمنی کا اظہار بھی ان سے ہوتا رہتا۔ ان کی خادمہ لبینہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی تھی۔ وہ ان کو سخت سزا دیتے اور زد و کوب کرتے تھے۔ مارتے مارتے تھک جاتے تو سانس لینے کو بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے، لبینہ تجھ پر ترس نہیں کھا رہا ہوں، دم لے رہا ہوں۔ لبینہ کہتی تھی، میرے آقا اسلام قبول کر لیجئے، ورنہ خدا کے یہاں آپ کو اس سے زیادہ عذاب بھگتنا ہوگا۔ صنف نازک کی اس پختگی، صبر اور استقلال نے عمر رضی اللہ عنہ کی سخت دلی میں ضرور نرمی پیدا کی ہوگی، دل میں ضرور گداز پیدا کیا ہوگا۔ اسلام دشمنی سے مغلوب ہو کر ایک روز تلوار ہاتھ میں لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے۔ راہ میں معلوم ہوا کہ بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ رخ بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف موڑ لیا۔ پہنچے تو قرآن پڑھنے پڑھانے کی آواز سنی، غصے سے بے قابو ہو گئے اور بہن بہنوئی کو جی کھول کر مارا، یہاں تک کہ بہن کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ وہ بولی، بھیا تم کچھ بھی کر ڈالو، ہم جس حق کو قبول کر چکے ہیں اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بہن کی یہ پختگی اور کنواں آلودہ حالت دیکھی تو دل نرم ہو گیا۔ بولے، اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے قرآن کے اوراق لا کر رکھ دیے، پڑھنا شروع کیا تو متاثر ہوتے چلے گئے۔ آخر کار پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ تو عمر بن الخطاب، اسلام کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالف، قریش کے سردار، مکہ کے بہادر اور سخت مزاج انسان۔ انہوں نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فوج سے رام کیا تھا اور ان کا دل کس تلوار سے جیتا تھا؟ وہ کوئی اور تلوار نہیں بلکہ قرآن مجید تھا۔ دوسری طرف طفیل دوسی کا ذکر آتا ہے۔ ایک بار طفیل دوسی مکہ آیا۔ وہ قبیلہ دوس کا سردار تھا۔ قریش کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ اگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیات سن لی تو ایمان لے آئے گا، اس کے ساتھ ہی پورا قبیلہ دوس بھی مسلمان ہو جائے گا۔ قریش کے لوگ طفیل دوسی سے ملے اور کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنیں، ان کی باتوں میں جادو کا اثر ہے، آپ ہماری یہ درخواست مان لیجئے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ چنانچہ وہ جب بھی کبھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا تو کانوں میں روئی ٹھوس لیتا۔ ایک بار وہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رقت و روانی سے قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہے تھے۔ اس کے کانوں میں آواز پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں یہ کلام کیوں نہ سنوں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، شاعر و ادیب ہوں اور اچھے برے کی بھی تمیز رکھتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کانوں سے روئی نکال پھینکی۔ قرآن کی آیات کانوں سے دل کی گہرائیوں میں اتر گئیں۔
وہ برجستہ پکار اٹھا، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اور اسی وقت اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ آخر اس سردار کو کس نے اسلام کی طرف رجوع ہونے پر مجبور کیا؟ وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ قرآن مجید ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔